قوم بنی اسرائیل اور پٹھانوں کا آخر کیا تعلق ہے؟ کیونکہ مختلف روایات میں پختون قوم کو بنی اسرائیل سے بچھڑے ہوئے قبائل کہا جاتا ہے، اور بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ پشتون زبان جنات کی زبان ہے، جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے افنان کی فرمائش پر اسے سکھایا تھا۔ تاہم یہ زبان آج اپنی اصل زبان میں موجود نہیں۔ سامعین کرام، ہمارے خطے میں رائج روایات کے مطابق پٹھانوں کا قبیلہ ربانی دراصل قوم بنی اسرائیل کے قبیلے ریبن کا تسلسل ہے۔ شنواری قبیلہ بنی اسرائیل کے قبیلے شمون، لیوانی قبیلہ بنی اسرائیل کے قبیلے لیون، قبیلہ افریدی بنی اسرائیل کے قبیلے افراہیم، پٹھانوں کا دفتانی قبیلہ بنی اسرائیل کے قبیلے تفتالی، جبکہ مضبوط جسامت اور خوبصورت بالوں کے حامل قبیلہ وزیرے دراصل بنی اسرائیل کے قبیلے نذیری کی باقیات میں ہے، جس کا ایک فرد سیمسن اپنی طاقت اور خوبصورت بالوں کے لیے تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ دوستو، کیا ہمارے ہاں یہ عام ہوئی باتیں واقعی سچ ہے؟ کیا واقعی پاکستان اور افغانستان میں مقیم پٹھان قوم میں بنی اسرائیل نسل سے تعلق رکھتے ہیں؟ تمام حقائق جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں، وہ بھی مستند اور سائنسی حوالوں کے ساتھ۔ ویڈیو بہت ہی معلوماتی اور دلچسپ ہونے والی ہے، اسے سکپ بالکل بھی مت کیجیے گا۔ تو دوستو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، افغان کسے کہتے ہیں؟ افغان حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا، اور اس کو جنات کی زبان کافی پسند آیا کرتی تھی، لہٰذا انہوں نے اپنے والد حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ جنات کو حکم دے کہ وہ مجھے اپنی زبان سکھائیں۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر جنات نے افغان کو ان کی زبان سکھائی۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اپنے علاقے میں لوگ کہتے ہوں گے پشتون جو ہے نا وہ جنوں کی زبان ہے۔ اس کے پیچھے لاجک بھی یہی ہے، اور بعد میں یہی زبان مشہور ہوئی۔ پٹھانوں کی اصلیت اور قومیت کے بارے میں ان سے روایات موجود ہیں کہ پٹھان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہے، یعنی یہ لوگ اپنی قومیت کے اعتبار سے بنی اسرائیل ہیں۔ دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور انہی میں سے بنی اسرائیل کی 12 قومیں آگے چلیں، اور تاریخ دانوں کے مطابق انہی میں سے ایک قوم ان پختونوں یا پٹھانوں پر بھی مشتمل ہے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی تبلیغ شروع کی اور لوگ جوک در جوک اسلام قبول کرنے لگے، تو اس وقت پٹھان قوم کا سردار کا نام قیس عبد الرشید تھا۔ وہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گیا۔ اب چونکہ قیس ایک عبرانی لفظ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام تبدیل کر کے عبد الرشید نام کو پسند فرمایا، اور یوں حضرت قیس عبد الرشید نے اپنے پورے قبیلے کے ساتھ اسلام قبول کر لیا، اور اس طرح سے انہیں پہلے پختون صحابی ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ معزز سامعین، یاد رکھیں کہ آج دنیا میں پختون، پٹھان، افغان وہ واحد قوم ہیں جن میں اسلام کے علاوہ کوئی اور دوسرا مذہب موجود نہیں۔ اگر آپ کسی پٹھان سے پوچھیں گے کہ کیا وہ مسلمان ہیں یا پختون، تو آپ کو ایسا جواب ملے گا کہ جس سے آپ کے دماغ کی کھڑکیاں کھل جائیں گی کہ ہم پچھلے 5000 سال سے پٹھان، پختون اور افغان ہیں، جبکہ پچھلے 1400 سالوں سے ہم مسلمان ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افغان قوم کو پٹھان کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کے پیچھے واقعہ کچھ یوں ہے کہ کافروں نے جب مکہ مکرمہ پر قبضہ کر لیا، تو رسول خدا نے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ جاؤ اور اپنے افغان بھائیوں کو جہاد پر بلا لاؤ۔ لہٰذا حضرت خالد بن ولید کہاں گئے؟ خالد بن ولید افغانستان کی طرف روانہ ہوئے۔ افغان سردار قیس عبد الرشید کو رسول خدا کا پیغام ارسال کیا، اور پھر جلد ہی قیس عبد الرشید کی قیادت میں پختونوں کا ایک بہت بڑا لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ شام کو حضرت خالد بن ولید نے رسول خدا کو یہ خوشخبری سنائی کہ افغانیوں نے آتے ہی مشرکین کا قتل عام شروع کر دیا ہے، اور تمام کافروں کا صفایا کر کے اب افغان مکہ مکرمہ پر قابض ہو چکے ہیں۔ جب رسول خدا نے یہ سنا تو ان کی زبان مبارکہ سے یہ الفاظ نکلے، بتان بتان بتان۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ان کی آل اولاد کو فروغ بخشے، اور ان کے قبیلے کی طاقت اور تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ اس کے بعد رسول کریم نے فرمایا کہ اس مرد یعنی پہلی پختون صحابی قیس عبد الرشید کی نسلوں سے ایک عظیم قبیلہ پیدا ہوگا،
گا، جس کی افراد قیامت تک سلامتی اور اتحاد کے ساتھ شریعت اسلامی پر ثابت قدم رہیں گے۔ اب جو ہی رسول خدا نے یہ لفظ بیان فرمایا، بتان یہ لفظ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ایک ایسی لکڑی جو بڑے بڑے سمندری جہازوں میں لگائی جاتی ہے، جس کو سمندر کا خطرناک پانی بھی برباد نہیں کر سکتا۔ یعنی پٹھانوں کو ان کا یہ نام خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، اور جب یہ لفظ بر صغیر پہنچا تو یہ بتان سے پٹھان ہو گئے۔ آج اس قوم کو فارسی زبان میں پشتون، ان کی مقامی زبان میں پختون اور اردو زبان میں پٹھان کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ یہ قوم پوری دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیلی ہوئی ایک غیرت مند قوم شمار کی جاتی ہے، جس میں افغانستان، پاکستان اور بھارت اول نمبر پر آتے ہیں۔ پٹھانوں نے قیام پاکستان کے اندر بھی بھرپور حصہ لیا تھا، اور بعض انگریز مورخین کا ماننا ہے کہ یہ پٹھان قوم ارجینیا کے کسی حصے میں رہا کرتی تھی، اور ارجینیا کے لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ پٹھان قوم ارجینیا کا ایک حصہ ہے۔ سو پٹھانوں کا یہی جہاد اور اللہ کی راہ میں لڑنے کا جذبہ ہے جو آج تک اس قوم کے اندر بھی باقی ہے۔ یہ لوگ اپنے دین کو لے کر کافی سخت ہوتے ہیں اور شریعت اور نام خداوندی کے لیے ہر وقت مر مٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ آپ نے افغانستان میں تو دیکھ ہی لیا ہوگا، ہمیں دنیا کے مختلف حصوں میں بھی دیکھنے کو ملتا رہتا ہے۔ اس قوم کا ذکر قرب قیامت میں پیش آنے والے واقعات میں بھی ملتا ہے۔ امام آخر الزمان حضرت امام مہدی علیہ السلام کی مدد اور نصرت کے لیے جب برصغیر سے کالے جھنڈوں کا لشکر نکلے گا تو ان میں کافی بڑی تعداد پٹھانوں پر مشتمل ہوگی۔ اس لشکر کے بارے میں رسول خدا کا فرمان ہے کہ قرب قیامت اس کالے جھنڈے کے لشکر کا راستہ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں روک پائے گا، یہاں تک کہ یہی کالے جھنڈے بیت المقدس کے اندر نصب کر دیے جائیں گے، جو کہ بعض دوسری احادیث کے مطابق غزوہ ہند کا آغاز بھی خراسان یعنی موجودہ افغانستان سے ہی ہوگا۔ چنانچہ افغانیوں کے اس قدر غیرت، جرأت اور بڑی بڑی سپر پاورز کو بغیر کسی ہتھیاروں کے دھول چٹا دینا، یہ سب آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا ہی اثر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قوم سے خوش ہو کر ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف ضرور پڑھیے گا، ساتھ ہی دعا کیجیے کہ مولا آخری حجت کا ظہور جلد از جلد فرمائے، الہی آمین۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو کافی معلوماتی لگی ہوگی اور اس سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو آن کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچا کرے۔ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور دیا کیجیے۔ اللہ حافظ۔